بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ 5ویں حکمت میں ہم نے پڑھا شیخ احمد ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا کوشش کرنا ان چیزوں میں جو تیرے لیے ضمانت دے دی گئی ہے، اور تیرا سستی کرنا ان کاموں میں کہ جو تجھ سے طلب کیا گیا ہے، یہ تیرے دل کی بصیرت کے اندھا ہونے کی دلیل ہے، تیرے دل کے اندھا ہونے کی دلیل ہے۔ تو چونکہ انسان کا کوشش کرنا ایسی چیزوں میں جو کہ گارنٹیڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے، چاہے انسان اس کو اپنے فعل کے ذریعے کوشش کرے یا اپنے قول کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی وقت سے پہلے انسان جیسے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تو دعا کرتا اس کے لیے۔ تو اب شیخ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے 6ٹھی حکمت میں ارشاد فرمایا، لا یکن تأخر امد العطاء مع الالحاح فی الدعاء موجبا لیاسک فوضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لك لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد۔ اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے عطا کی تاخیر تیرے گریہ زاری کے باوجود دعا میں تیری مایوسی کا سبب۔ یعنی دعا میں بہت زیادہ گریہ زاری کے باوجود بھی، بار بار طلب کرنے کے باوجود بھی اگر تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ تیری مایوسی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تیرے لیے قبولیت کی ضمانت دی ہے، لیکن ان چیزوں میں جو وہ تیرے لیے پسند کرے گا، ان چیزوں میں نہیں جو تو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اور اس وقت میں پوری کرے گا جس وقت میں وہ چاہتا ہے، اور اس وقت میں نہیں جس وقت میں تو چاہتا ہے۔ تو اب اس حکمت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ لفظ الحاح آیا تو الحاح تو یہ اصل میں کسی چیز کا بار بار تکرار کرنا، اور اس سے مراد یہ کہ انسان کا دعا میں تکرار کرنا بار بار، تو اس کو الحاح کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم القیوم ہے، یعنی جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے تمام مخلوقات کو، چاہے وہ عرش سے فرش تک ہو، ان سب کے لیے ایک مظہر کا وقت رکھا ہے، یعنی ان کے ظہور کا ایک وقت رکھا ہوا ہے جو کہ ایک محدود وقت ہے، اور اس کی مقدار معلوم ہے، اور وہ کب ہوگا، اور اس کی ایک مخصوص شکل رکھی ہوئی ہے، اور رزق جو ہے اس نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر اس میں ایک لمحے نہ تو کمی ہوتی، جلدی ہوتا، نہ ایک لمحے بعد ہوتا۔ یعنی جب اللہ کا مقررہ وقت ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اپنے اوقات میں۔ پس مرید، اگر تیرا دل کسی حاجت میں، دنیا کی حاجت میں یا آخرت کی حاجت میں مشغول ہو جائے، اور تیرے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ مجھے یہ فلاں چیز حاصل کرنی ہے اور فلاں چیز مجھے لینی ہے، تو ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کی طرف لوٹ جا، اور اللہ تعالیٰ کے علم پہ قناعت کر لے، اور تو اس میں زیادہ حرص مت دکھا، اس کے طلب کرنے میں، اس کے حصول میں زیادہ حرص مت دکھا، کیونکہ حرص میں پھر تیرے لیے تھکن بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ الشیوخ یعنی شیخ احمد عربی الدرقاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حاجتیں حرص سے
طلب کرنے سے، کوشش کرنے سے پوری ہوتی ہے. جیسے کہ عام دنیا کا نظام ہے کہ، اور کہا بھی جاتا ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ پا لے گا. تو وہ فرماتے ہیں لوگوں کی حاجتیں تو اسی طرح سے پوری ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں تو ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں مگر ہم لوگ جو صوفی لوگ ہیں، ہماری حاجتیں جو ہے وہ ان اپنے مطلوب میں زہد کرنے سے پوری ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ مشتغل ہونے سے پوری ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے حاجتوں میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس سے ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے. پھر شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر دعا کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو تیری یہ دعا جو ہے بندگی کے لیے ہونی چاہیے، اپنے حصے کے طلب کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور بندے کا کام مانگنا اپنے رب سے، تو اس نیت سے ہونی چاہیے. اور فرماتے ہیں اگر تو اپنی لذتوں کو چھوڑ دے تو یہ لذت ساری کی ساری تجھ پر ڈال دی جائے گی، تجھے پیش کر دی جائے گی. اور اگر تیرے دل میں یہ بار بار شوق اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں، یعنی وارد طلب تجھ پہ ڈالا جاتا ہے اور تو کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اور اس میں تاخیر ہو جائے، یعنی وہ تیری طلب پوری نہ ہو اور اس میں دیر لگ رہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ تو اس پر اللہ تعالیٰ پہ تہمت مت رکھ کے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. کہ تہمت مت لگانا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے، اس کے کرم سے تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے قبولیت کی گارنٹی لی ہے، مگر دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے جو وہ چاہتا ہے اس میں تیری دعا قبول کرے گا. اور کبھی جو ہے تجھ پہ لطف کرتے ہوئے جو تو طلب کر رہا ہوتا ہے وہ تجھے نہیں دیتا، تجھ پہ مہربانی ہوتی ہے وہ بھی. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ اگر بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو اگر اس کے سامنے آگ بھی رکھ دی جائے تو وہ اس کو چمکدار دیکھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، اس کو کوئی اگر اس سے آگ سے دور کرے تو اس پہ روتا ہے، چلاتا ہے. تو حالانکہ چھوٹے بچے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آگ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو سمجھانے کے لیے اسی طرح انسان کا معاملہ ہے کہ اس کو مستقبل کا علم نہیں ہے کہ جو چیز وہ طلب کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، مگر اس کو شوق چڑھا ہوتا ہے اور خوب جناب اس کے لیے تمنا کر رہا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کا مقصد حل نہیں ہوتا تو بالکل اداس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جگہ جگہ کہتے ہیں ہم تو اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں ہمیں مل ہی نہیں رہا، حالانکہ ان کی مثال تو اس بچے کی سی ہے جو آگ کو طلب کر رہا ہوتا، مگر اس کے ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ آگ اس بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو وہ بچے کے رونے دھونے کی پرواہ نہیں کرتے، بچے کی زندگی کی حفاظت کے لیے، آگ کے نقصان سے بچانے کے لیے بچے کو آگ سے دور لے جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہماری بعض دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ممکن ہے مستقبل میں نقصان دہ ہو، ہمارے لائق نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرتا. تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہم انا قد عجزنا عن دفع الضر عن انفسنا، یہ آپ کا حزب کبیر ہے، اس کے الفاظ ہے کہ اللہ کہ ہم تو اس بات سے بھی عاجز ہیں کہ اپنی جان سے کسی ضرر کو دور کر سکے، من حیث نعلم بما نعلم، یعنی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ضرر کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم ضرر کو دور کر سکے. فَكَيْفَ لَا نَعْجِزُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ بِمَا لَا نَعْلَمُ. تو اس کے بارے میں تو یقیناً ہم اور زیادہ عاجز ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ضرر کہاں سے آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا. تو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ اگر کوئی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے میں تہمت نہ لگائے کہ ادعونی استجب لکم، اس نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا اور میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. صبر سے کام لیں. فرمایا کہ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، کہ تیرا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے
اور اختیار فرماتا ہے، منتخب کرتا ہے، لوگوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو فرمایا ہے کہ جو چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے، تو اصل میں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بھلائی کی چیزیں اختیار فرماتا ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مرید تیری دعا کو ممکن اس نے قبول کر لیا ہو، لیکن اس نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا کہ جس وقت میں وہ جو ہے مناسب ہے اور تیرے لیے زیادہ نفع بخش ہے، تو وہ تجھے اس وقت میں دے گا جو تیرے لیے مفید ہے، اس وقت میں نہیں دے گا جس وقت میں تو چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ تیری اس دعا کو جو تو دنیا میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں نہیں دیتا، بلکہ تیرے لیے وہ آخرت کے گھر کے لیے بچا کے رکھ لیتا ہے۔ اور یہ آخرت کے گھر کے لیے دعاؤں کا بچا کے رکھ لینا تیرے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت میں لوگوں کو اپنی ان دعاؤں کا اجر دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اور پھر یہ جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات قبول کر لیتا ہے مگر اس میں تاخیر کر دیتا ہے، اور بعض اوقات آخرت کے لیے اس کو رکھ لیتا ہے۔ تو اس کی طرف حدیث شریف میں بھی اشارہ آیا، جیسے کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے وَهُوَ بَيْنَ إِحْدِ الثَّلَاثِ، تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، اما ان تعجل طلبته، یا تو یہ کہ اس کی جو طلب ہے وہ فوری طور پر اس کو مل جائے، وَإِمَّا أَن يُدَّخَّرَ لَهُ ثَوَابُهَا، یا یہ کہ اس کا ثواب اس کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهَا، یا یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں جو اس کو کوئی تکلیف پہنچنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کی دونوں صورتیں جو ہے دعا کی قبولیت کی صورت ہے۔ تو اس حکمت میں ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ اگر دعا ہم کریں اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ مطلقاً ہر چیز کی قبولیت کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ جو تمہارے لیے بہتر ہے اس میں قبول فرمائے گا، اور جس وقت میں بہتر ہے اس وقت میں تمہارے لیے قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور اپنے ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔